میری بیوی شرعی پردہ کرتی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہم اولاد سے محروم تھے۔ اسی لیے میری بیوی محلے کی خواتین اور بچیوں کو تجویز کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے لگی۔ میں عصر کے بعد جب گھر لوٹتا تھا میری بیوی بھی خواتین کو پڑھا کر فارغ ہو جاتی تھی۔ میں چائے پی کر کچھ دیر گھر میں ہی گزارتا تھا اور مغرب کے وقت مسجد میں جاتا تو عشاء کے بعد ہی لوٹتا تھا۔ زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن چند دنوں سے جو واقعہ میرے ساتھ رونما ہو رہا تھا اس نے مجھے کچھ بے چین سا کر دیا تھا۔ پہلی بار جب وہ خط گلاب کے پھول کے ساتھ میرے اوپر گرا تو میں بری طرح سے گھبرا سا گیا تھا۔ ایک کاغذ کا تہہ شدہ رکا تھا جس پر ایک تازہ گلاب ٹیپ سے چپکایا گیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ خط کسی اور کے لیے پھینکا گیا ہوگا۔ میں بھلا 35 سال کا بھرپور شادی شدہ مرد تھا، اس پر کہ ایک امام مسجد مجھے بھلا کوئی لڑکی کیوں گلاب اور خط پھینکے گی۔ میں نے نظر انداز کیا اور مسجد چلا گیا۔ میں یہ بات بھول جاتا اور فراموش کر دیتا اگر یہ ایک بار ہی ہوتا، لیکن جب یہ سلسلہ روز میرے ساتھ ہونے لگا تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگر اتفاق ہوتا تو 1-2 بار ہی ہوتا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ خط گلاب کے ساتھ مجھ پر پھینکا جاتا تھا جب میں مغرب کے لیے مسجد جاتا تھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن آج میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ گلاب کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کھڑکی بند ہوئی تھی۔ مجھے ایک گوری کلائی ہی نظر آئی تھی جس پر سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ میں پہلے تو گھبرا کر 2 قدم بڑھ گیا، لیکن تیسرے قدم پر میرے قدم رک گئے۔ میں نے پوری گلی کو محتاط نظروں سے دیکھا۔ جب سب اپنے دھیان میں تھے، کسی کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ بہت سے لوگ مسجد کی جانب ہی جا رہے تھے۔ میں نے 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھ کر وہ خط اٹھا کر سب کی نظروں سے بچا کر جیب میں رکھ لیا۔ میں نے سوچا پڑھ کر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آخر لکھا کس کے لیے ہے۔ میرا دل اس وقت بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ پہلی بیوی بھی اماں کی پسند کی تھی۔ میں نے بیوی کا چہرہ بھی شادی کی رات کو ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ میری بیوی اچھی پیاری تھی، نیک اتوار کی مالک تھی، قرآن کی حافظہ تھی۔ میں مسجد میں دھڑکتے دل کے ساتھ پہنچا تھا۔ آج پہلی بار میرا امامت میں دل نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، حالانکہ میں عشاء کے بعد گھر جاتا تھا، لیکن آج میں مغرب کے فوری بعد ہی سر درد کا بہانہ کر کے گھر آ گیا۔ لیکن گھر پہنچا تو خلاف توقع مجھے عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ تو عشاء کے بعد آتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، آج سر میں درد ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کیونکہ میرے دل میں چور چھپا بیٹھا تھا۔ دل خط پڑھنے کو بے چین تھا کہ آخر اس خط میں لکھا کیا ہے۔ ایسی بے قراری تو کبھی جوانی کے دنوں میں نہ ہوئی تھی جیسی اب مجھ پر سوار تھی، یا شاید ایسا حادثہ میرے ساتھ پہلے پیش ہی نہیں آیا تھا۔ میری بیوی میرے سر درد کا سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کہنے لگی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھنے لگی کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں۔ میں نے کہا میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، میری نیند شاید رات کو پوری نہیں ہوئی۔ مجھے کمرے میں جانے کا بہانہ چاہیے تھا تاکہ وہ خط پڑھ سکوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے اچھے سے کنڈی بھی لگا لی۔ میرا دل پھر سے سینے میں دھمالے ڈال رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ گوری کلائی گھومنے لگی۔ آخر تھی وہ کون؟ یہ میرے لیے ہی کیوں خط لکھ کر پھینک رہی تھی؟ میں بے شک 35 برس کا تھا، لیکن دکھنے میں کچھ کم ہی لگتا تھا۔ دل میں عجیب گدگدا دینے والے احساسات ابھرنے لگے تھے۔ کسی خوبصورت لڑکی کا خط میرے لیے پھینکنا نہ جانے کیوں مجھے سرشار کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے وہ خط نکالا اور جلدی سے اسے کھولا۔ پہلی سطر پر لکھا تھا سلام۔ نہ جانے کیوں میرے چہرے پر بے اختیار مسکان سی سج گئی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کی سطر پڑھتا، میرے کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑا دھڑ
بچ گیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا خط میرے ہڑبڑا جانے سے گر گیا تھا۔ میں بری طرح سے چونکا تھا، گھبرا گیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کون ہے؟ ساتھ ہی جھک کر جلدی خط زمین سے پکڑ کر جیب میں ڈالا۔ میری بیوی تھی، کہنے لگی دروازہ کھولیں۔ میں نے بدحواسی سے دروازہ کھولا۔ کہنے لگی آپ بھی کمال کرتے ہیں، دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہاتھ میں تیل کی شیشی لیے اندر آ گئی۔ میں اسے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ جیب میں خط تھا جو مجھے خواہ مخواہ کسی چور ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تیل کیا کرنا ہے تم نے؟ کہیے آپ کے سر میں درد ہے، آپ بس لیٹ جائیں، اس تیل کی مالش سے آپ کے سر کا درد 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں زچ سا ہوا تھا، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے بیڈ پر لے گئی۔ میں بھی بادل نخواستہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ تھوڑی دیر سو جاتا تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا، لیکن وہ نہیں مانی، میرے سر پر تیل لگانے لگی۔ کچھ دیر تو میں واقعی سو گیا تھا۔ عشاء کی اذان کی آواز پر میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ مجھے اب نماز کی فکر نے ستایا تھا۔ میں جلدی سے وضو کر کے جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کمرے سے میری بیوی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میرا دل سینے میں دھک سے رہ گیا تھا کہ کہیں وہ میری جیب سے خط نکال کے نہ پڑھ چکی ہو اور اب آنسو بہا رہی ہے کہ کہیں میرا کسی لڑکی سے چکر ہے۔ میں نے تو اب تک خط پڑھا تک نہیں تھا کہ میری بیوی کو خبر تک ہو گئی تھی۔ میرا ہاتھ برجستہ اپنی جیب کی جانب بڑھا تو میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ خط میری جیب میں ہی موجود تھا، لیکن اگر خط میری بیوی کے ہاتھ نہیں لگا تھا تو وہ رو کیوں رہی تھی؟ میں نے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے رو رہی تھی۔ میری جانب اس کی پشت تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ میں کیا تھا وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز فوراً سے چھوٹے سے بیگ میں رکھ دی اور وہ بیگ الماری کے لاکر میں رکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ گھبرا سی گئی، کہنے لگی کچھ نہیں، امی ابو کی یاد آ رہی تھی، کافی مہینے سے ہم یہاں ہیں، ایک بار بھی گاؤں نہیں گئے۔ میں نے کہا جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ 5 سال میں ایسا کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے چھپ چھپ کر ایسے ہی روتی تھی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو ٹال جاتی، کہتی امی ابو یاد آ رہے ہیں، پھر کہتی بس سر درد تھا۔ اکثر وہ دوسرے کمرے میں جا کر عبادت کرتی تھی اور ادھر ہی اس کے جہیز کے سامان کی الماری بھی تھی، جس کے لاکر میں اس نے اپنے میکے سے ملے زیور اور اپنے ماں باپ کی تصویریں رکھی ہوئی تھی۔ جب اسے گھر والوں کی یاد آتی تو وہ تصاویر دیکھ کر رونے لگتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کی ٹو نہیں لگائی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ با کردار ہے۔ لیکن شاید میں رات کو بیوی کے سونے کا انتظار کرنے لگا تھا، کیونکہ مجھے خط پڑھنا تھا۔ جیسے ہی وہ گہری نیند سو گئی، میں کمرے سے باہر نکل آیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور صحن میں آ گیا۔ اب بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جب وہ خط پڑھا تو اس پر یہ لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ مجھے اس محلے میں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے تو مرد بھی ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، تو یہ ایک عورت کیسے مجھے جانتی تھی جو مجھ سے ملنے کی فرمائش کر رہی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر وہ مجھ سے ملنے کا کیوں کہہ رہی تھی۔ میں تذبذب کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس خط پر بس یہی ایک جملہ لکھا تھا۔ میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو سرخ چوڑیوں والی گوری کلائی میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی، پھر خط میں ملاقات پر اصرار میرا رہا سہا چین چرانے لگتا۔ میرا دل ایک ایک لمحہ پر چلنے لگا تھا۔ بار بار میں یہ سوچتا کہ وہ مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہے؟ اگر وہ میرے بارے میں جانتی تھی تو یقیناً یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں شادی شدہ ہوں۔
کئی سوال میرے اندر ہلچل سی مچانے لگے تھے۔ کچھ میرے اندر اس لڑکی کو دیکھنے کا تجسس بھی بڑھنے لگا تھا جس کی گوری کلائی میرا چین چرا چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ خود بھی گوری رنگت کی مالک ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، پیاری تو میری بیوی بھی بہت تھی، لیکن اگر کوئی اور لڑکی ایسی جرأت کا اظہار کرے تو ہر انسان کو اسے دیکھنے کا تجسس تو بڑھ ہی جاتا ہے۔ لیکن یوں کسی کے گھر جانا مجھے کچھ غیر مناسب سی بات لگ رہی تھی۔ میں اپنے ذہن میں یہ بات تراشنے لگا کہ کسی بہانے اس لڑکی کے گھر جا کر دیکھتا ہوں، نہ جانے اس کے گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون رہتا ہوگا، شاید اس کے والدین اور بہن بھائی بھی ہوں گے۔ گو کہ میرا ذہن پورا دن اس لڑکی کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ اگلے روز پھر مجھے وہ خط ملا تھا۔ میں نے پھر سے سب کی نظروں سے خود کو بچا کر وہ خط جیب میں رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا کوئی تھی جس کا سرخ آنچل پیچھے ہٹا تھا اور کھڑکی دھڑام سے بند ہوئی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی آج خط میں اٹھا چکا ہوں۔ میں ابھی اسی دوشیزہ کے بارے میں سوچتا ہوا مسجد میں داخل ہوا کہ مجھے ایک عجیب سی بات کا علم ہوا تھا۔ چند لوگ ایک گروہ کی صورت میں کھڑے تھے، کہہ رہے تھے یہ شریفوں کا محلہ ہے، اس قسم کے لوگ بھی اگر یہاں آ کر آباد ہونے لگے تو ہمارا محلہ تو بدنام ہو جائے گا، اس لیے سب کو مل کر بات کرنی چاہیے۔ سب ہی لوگ اس بزرگ کی بات کی تائید کر رہے تھے جو انہیں تجویز پیش کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ سارے ہی محلے کے معزز لوگ تھے جو 5 وقتہ نمازی بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر اب لوگ کہنے لگے کہ یہ بات اگر امام صاحب اس خاتون سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ایک شخص نے جو خبر مجھے سنائی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا ہمارے محلے میں ایک بدکار عورت نے گھر خرید لیا ہے، رات بھر ناچ گانے کی محفلیں چلتی ہیں، لوگ رات کے وقت شراب کے نشے سے چور اس گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی کے لوگ بہت پریشان ہیں اس خاتون سے۔ اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ اس محلے سے چلی جائے تو آپ کی بات میں ذرا دم رہے گا کہ مسجد کے امام کو شکایت ہے۔ میں نے کہا بات تو واقعی سنجیدگی سے سوچنے والی اور عمل کرنے والی ہے، اس قسم کی عورت کا ہمارے محلے میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سب کی مشترکہ رائے یہ تھی مجھے اس عورت سے بات کرنی چاہیے۔ میں بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جب مجھے اس کا گھر بتایا گیا تو میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ وہ تو وہی گھر تھا جہاں سے مجھے خط پھینکا جا رہا تھا اور مجھ سے ملاقات کی فرمائش کی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے یہاں رہتی ہے وہ عورت، آپ جائیں اور اس سے بات کریں۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی بھی اس عورت کا خط میری جیب میں موجود تھا۔ پوری رات اس عورت کی دودھیا رنگت کی کلائی نے میری نیند اڑا کے رکھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ملاقات مجھے اس سے یوں کرنی پڑے گی۔ میں ایک ایک سیڑھی چڑھ رہا تھا لیکن میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میری پیشانی پسینے سے عرق آلود ہو چکی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک کھنکھناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی کہ کون ہے؟ ایسی سریلی آواز تھی اس کی لڑکی کے دل کے تار سے بجنے لگے تھے۔ میں نے کہا امام مسجد ہوں، مسجد سے آیا ہوں۔ میرا تعارف سن کر جھٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ مجھے بڑی زور کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ عورت نقاب میں تھی۔ اس نے لباس بھی میکسی نما پہنا تھا لیکن اسکارف پہن رکھا تھا، نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ مجھے بس اس کی آنکھیں ہی نظر آئیں جس میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھ سے کہنے لگی زر نصیب جو آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آئے، آئیے اندر تشریف لائیے۔ امام صاحب کتنے دن سے میں آپ کی منتظر تھی لیکن آپ آ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ چہک کر بولی تھی۔ میں نے کہا مجھے اندر نہیں آنا، میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ میری بات پر کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے پاس بھی شریف اور امیر لوگ ہی آتے ہیں، میں تو آپ لوگوں کا بہت احترام کرتی ہوں، آج تک میں نے کبھی اذان اور جماعت کے اوقات میں کبھی ناچ گانا نہیں کیا، میں خود بھی نماز کی پابند ہوں۔
یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا، آپ جب دین کی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں تو ایسا کام ہی کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، پاپی پیٹ کو بھی تو پالنا ہے نا امام صاحب، یہاں عورت کو بنا مقصد کے یوں ہی روٹی نہیں دیتا، نہ ہی ایک اکیلی لڑکی کی کفالت اٹھاتا ہے، سب اپنی غرض سے آتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی آواز میں نمی کا احساس سا ہوا تھا، لیکن میں کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا، اسی لیے بس مقصد کی بات ہی کی کہ آپ اس محلے سے چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی، میں یہاں پیسے دے کر رہ رہی ہوں۔ میں نے اندر امڑتے سوالوں میں سے ایک سوال کر ڈالا جو میرے اندر ادھم مچائے ہوئے تھا، آپ مجھے کافی دن سے خط لکھ کر پھینک رہی ہیں کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے، بولیے محترمہ، آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگی، بات تو مجھے آپ سے بہت ضروری کرنی ہے، لیکن آپ رات کو تشریف لائیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ سا آنے لگا۔ میں نے کہا، میں بھلا کیوں یہاں رات کو آنے لگا؟ وہ میری بات سن کر طنزیہ مسکرائی، کہنے لگی، رات کو آئیں گے، آپ کو ایسا راز معلوم ہوگا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ اس کی الجھی ہوئی بات میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو اور جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر میں واپس چلا گیا۔ مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا کہ میں نے کیوں وہ خط اٹھائے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی مجھے بدنام کرنے کے لیے ہی کوئی چال چل رہی ہو۔ وہ جانتی ہے کہ یہ محلہ شریفوں کا ہے اور یہاں کے رہائشی اسے رہنے نہیں دیں گے، اسی لیے وہ مجھے گناہ کی طرف راغب کرنا چاہتی ہوگی تاکہ سب سے یہ کہہ سکے کہ آپ کی مسجد کا تو امام بھی میرے پاس آتا ہے۔ میں نے یہ سوچتے ہی دل سے توبہ کی کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ میں آج پھر گھر جلدی لوٹ کر آ گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ تو کہیں اکیلی آتی جاتی نہیں ہے، وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ میرے پاس گھر کے دروازے کی چابی ہوتی تھی، اسی لیے میں گھر میں خود ہی داخل ہو جاتا تھا۔ آج بھی جب میں اندر آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی ہانپتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی، جیسے بھاگتی ہوئی کہیں سے آ رہی ہو۔ مجھے سامنے دیکھ کر بری طرح سے نروس سی ہو گئی، کہنے لگی، آپ کب آئے؟ آپ تو عشاء کے بعد ہی آتے ہیں۔ اس کی مجھے دیکھ کر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، بس آج کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس نے وہ ہاتھ اپنی چادر میں چھپا لیا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اس کمرے میں جاتے ہی میری بیوی نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنی بیوی کی یہ حرکت کچھ مشکوک سی لگی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہی کمرے سے باہر آ گئی، پھر مجھ سے خود ہی کہنے لگی کہ وہ پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر پر گئی تھی۔ اچانک ہی پڑوسن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کا شوہر گھر پر تھا نہیں، اسی لیے وہ اسے ساتھ لے کر گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ عشاء کے بعد ہی لوٹتے ہیں تو اس لیے مجھے لگا کہ آپ بھی آئیں گے، ورنہ میں نہ جاتی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر تم چلی بھی گئی تو اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میری بات سن کر اس نے اپنی پیشانی سے جمع شدہ پسینہ جلدی سے چادر کے پلو سے صاف کیا، کہنے لگی، نہیں، میں تو بالکل نہیں گھبرا رہی، بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ہچکچاہٹ سے بولی، میں کھانے کے بعد کافی دیر صحن میں ہی چہل قدمی کرتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ کون سی بات مجھے سے کرنا چاہتی تھی جو مجھے دنگ کر دے گی، اور میں آ کر رات کو اس کے گھر نہ گیا تو مجھے کیوں پچھتانا پڑے گا؟ مجھے بار بار یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اس خط کا خیال آنے لگا جو میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے جب وہ خط نکال کر پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا جو اس نے خط میں لکھا تھا؟ مجھے اب بھی اس لڑکی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن
میری بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے سوچا وہ عورت ایک نمبر کی جھوٹی ہے۔ اس بد کردار عورت کی بات پڑھ کر میں کیسی اپنی با کردار بیوی پر شک کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایک بار رات کے وقت اس لڑکی کے پاس چھپ چھپا کر جاؤں اور دیکھوں جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا، دیکھوں تو میری بیوی چادر میں کیا چھپا کر لائی تھی۔ میں فوراً سے اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی پرانی الماری کھول کر جیسے ہی کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے اس دراز کو کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ اب تو میں بے چین سا ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح جب میں نے الماری کے لاکر کی چابی کے بارے میں اپنی بیوی سے پوچھا تو اس کی رنگت اڑ گئی۔ کہنے لگی، آپ نے وہ چابی کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا، تمہیں دینے پر اعتراض کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، اس میں میری کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا لیکن آج میں مسجد گیا ہی نہیں۔ میں نے بیماری کا بہانہ کر کے مسجد میں یہ پیغام پہنچایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے آج اس راز سے بھی پردہ ہٹانا تھا کہ آخر میری بیوی 5 سال سے مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ مغرب کے وقت سے میری بیوی کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ بار بار مجھ سے کہنے لگی، آپ نماز کے لیے مسجد نہیں جائیں گے؟ اب تو آپ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی ہے۔ لیکن میں نے ٹال دیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں اپنے کمرے میں سونے کا کہہ کر چلا گیا۔ مجھے ابھی کمرے میں گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئی، مجھے سوتا دیکھ کر برقع پہننے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ یہ مغرب سے عشاء تک جاتی کہاں ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں جب کمرے سے باہر آیا وہ باہر جا چکی تھی۔ میں بھی کچھ دیر بعد باہر نکل گیا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں کافی فاصلہ رکھ کر اپنی بیوی کا پیچھا کر رہا تھا لیکن اس وقت میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا جب میری بیوی کا رخ اسی گھر کی جانب تھا جہاں وہ بد کردار عورت رہتی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی اس کے گھر کے اندر گئی میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا تھا۔ میری نیک پارسا حافظہ بیوی کا بھلا ایسی جگہ کیا کام تھا؟ اس عورت نے بھی خط میں یہی لکھا تھا کہ تمہاری بیوی میرے پاس آتی ہے، یقین نہ آئے تو عشاء سے پہلے میرے گھر آ کر دیکھ لینا۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جب دروازہ کھلا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیوی اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ وہ عورت ہو بہو میری بیوی کی ہم شکل تھی۔ میں یہ دیکھ کر چکرا سا گیا تھا۔ یہ مجھے وہاں دیکھ کر میری بیوی بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھ لیا امام صاحب، آپ کی بیوی آپ کے ناک کے نیچے کیا کرتی ہے؟ میری بیوی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، یہ آپ کو جان بوجھ کر میرے لیے شک میں ڈال رہی ہے۔ یہ میری جڑواں بہن ہے جو بچپن میں کھو گئی تھی اور اسے کسی فاحشہ عورت نے پکڑ لیا تھا اور گناہوں میں ڈال دیا۔ پہلی بار یہ مجھ سے کلام پاک سیکھنے آئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے پاس اس کی بچپن کی تصویریں بھی تھیں جسے دیکھ کر میں رویا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، گاؤں چلو، امی ابو کے پاس رہو، وہ آج بھی تمہارے لیے روتے ہیں، لیکن یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ مجھ سے کہتی تھی، اگر تم میرے گھر آنے سے باز نہ آئی تو تمہارے شوہر کو تمہارے لیے شک میں ڈال دوں گی۔ میری بیوی اس کو گناہ کا عذاب بتانے آتی تھی جو وہ کر رہی تھی لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن اتنا خوف اس کے دل میں ضرور آنے لگا تھا کہ وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو واپس گھر لے گیا۔ گاؤں سے جب میں نے اپنے ساس سسر کو بلایا تو میری سالی انہیں دیکھ کر بے بس ہو گئی اور رونے لگی۔ میرے ساس سسر اسے اپنے ساتھ واپس لے گئے اور وہ گناہ کی زندگی سے توبہ بھی کر چکی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔